بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لما ششم کے کتاب الحدود میں ہے، اور کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ زنا کی حد کے بارے میں ہے۔ تو زنا کی حد انہوں نے کہا تھا کہ جناب ظاہراً جو ہے وہ کوئی 8 میرے خیال میں اس کی سزائیں تھیں۔ پہلی سزا قتل تھی، دوسری سزا یہ تھی کہ اس کو کوڑے بھی لگیں گے اور اس کو سنگسار بھی کیا جائے گا۔ تو سنگسار والے کے بحث کی 3-4 لائنیں رہ گئیں۔ وہ یہ ہے کہ چلیں رجم ہو گیا، وہ مر گیا، اب اس کا کیا کریں گے؟ وہیں لٹکا رہے، وہیں پڑا رہے، یا اس کو دفن کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اس کو دفن کیا جائے گا۔ اس کے غسل کفن کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ غالباً تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مرنے سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ غسل میت کر لو اور کفن بھی پہن لو، حتیٰ کہ بعض ممکن ہے کہہ لوں کہ نماز جنازہ بھی اس کے زندہ پر ہی ہم پڑھ دیں، سنگسار ہونے کے بعد مر گیا اور اس کو دفنا دو۔ یا یہ ہے کہ نماز پہلے نہیں پڑھی، نماز بعد میں پڑھیں گے اور اس کو دفن کریں گے۔ اور اگر اس نے غسل نہیں کیا تھا، کفن نہیں پہنا تھا، تو پھر اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا۔ تو خیر یہ دوسری سزا پوری ہو گئی۔ اب تیسری سزا شروع کر رہے ہیں کہ زانی کی تیسری سزا جو ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب اس کو صرف اور صرف 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ کوڑے، جس کو ہم کوڑے کہتے ہیں، چمڑے کی ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ کس زانی کی سزا ہے؟ اس زانی کی سزا ہے جو بالغ ہو اور محسن بھی ہو، لیکن جس کے ساتھ زنا کی ہے وہ چھوٹی بچی ہے یا وہ پاگل عورت ہے، تو اس لیے جو ہے کیا ہے جناب اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اچھا، اگر ایک عورت جو ہے وہ بالغ بھی ہے، محسنہ بھی ہے، وہ کسی پاگل یا بچے کے ساتھ ایسے کرتی ہے تو اس کو جو ہے کیا ہے سزا وہی 100 کوڑے والی ملے گی، ٹھیک ہے؟ یا بعید نہیں ہے کہ جناب اس عورت کو جو ہے کیا ہے سنگسار وغیرہ بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ پاگل بندہ اگر زنا کرتا ہے تو پاگل پر یہ سزا جاری نہیں ہوگی۔ ایک قول کے مطابق کہتے ہیں کہ پاگل کو یہ سزا ملے گی، لیکن پاگل عورت کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ پاگل مرد جب یہ کام کرتا ہے تو یعنی اسے احساس ہے کہ لذت کیسے حاصل ہوتی ہے، اسے احساس ہے کہ میں کہاں سے عورت کے پاس جاؤں تاکہ مجھے لذت حاصل ہو۔ عورت بیچاری تو کچھ نہیں سمجھتی، اس کو تو کئی سارے سوراخ ہیں، پاگل عورت کو تو کیا پتا کہ یہاں سے لذت حاصل ہوتی ہے یا یہاں سے۔ تو بعید نہیں کہ مجنون اگر زنا کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گویا کہ آپ کہتے ہیں کہ زنا کرتے وقت وہ مجنون نہیں ہے بلکہ وہ عقل مند ہے، پھر تو سب کے سب قائل ہیں کہ اس کو سزا ملے گی۔ تو ابھی ہم فرغ من رجم ہی، جب مرجوم کے رجم سے فارغ ہوا جائے، کیوں؟ لموت، اس لیے کہ مر گیا، دفن، تو اس کو دفن کیا جائے گا۔ ان کان قد صلی علیہ، اگر اس پر اس کی زندگی میں ہی نماز پڑھی گئی تھی، نماز جنازہ، بعد غسل ہی و تکفین ہی حین، جبکہ اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن پہنایا جائے گا زندہ ہوتے ہوئے، او میتن، یا چلیں اگر زندگی میں اس نے غسل کفن نہیں دیا اپنے آپ کو یا دوسروں نے تو مرنے کے بعد دیں گے، او بتفریق، یا غسل اس نے زندگی میں کیا اب مر گیا رجم کے ذریعے تو اس کو صرف کفن دیا جائے گا بتفریق، یعنی کچھ کام اس نے حیاتی میں کیے کچھ مرنے کے بعد۔ وَإِلَّا يَكُنْ ذَلِكَ، لیکن اگر اس نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا ہے، نہ غسل کیا ہے نہ کفن، جُہِزَ، تو اس مرجوم کی تجہیز کی جائے گی، یعنی اس کو تیار کیا جائے گا غسل کے ساتھ، کفن کے ساتھ، اور نماز پڑھی جائے گی، ثم دفن، پھر اس کو دفن کیا جائے گا۔ والذی دلت علیہ الاخبار، اور وہ مطلب کہ جس پر احادیث دلالت کرتی ہیں جو کہ وسائل شیعہ میں بھی موجود ہیں اور فتویٰ بھی دلالت کرتے ہیں، انہو، بتحقیق رجم ہونے والے شخص کو یؤمر حین، اس کو اپنے زندگی میں
زندہ ہوتے ہوئے حکم کیا جائے گا بالاغتسال و تکفین کہ تم غسل میت بھی کر لو اور کفن بھی پہن لو، ثم یجتزا بہی پھر اسی غسل اور کفن پہ اکتفا کیا جائے گا بعدہ اس کے مرنے کے بعد، اما الصلاۃ فبعد الموت کہتے ہیں نماز اس کے زندگی میں اس پر نہیں پڑھیں گے، وہ مرنے کے بعد اس پر پڑھی جائے گی۔ وَلَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ لیکن اگر اس نے غسل نہیں کیا اپنے زندگی میں، غسل بعد رجم تو اس کو رجم کے بعد غسل دیا جائے گا، وَكُفِّنَ اور اس کو کفن پہنایا جائے گا، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ اور اس پر نماز پڑھی جائے گی۔ وَالْعِبَارَةُ قَدْ تُوہِمُ خلاف ذالک کہتے ہیں عبارت اس کے خلاف ہمیں وہم میں ڈالتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عبارت نے یہ کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس پر نماز پڑھی جائے گی، یعنی غسل کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ او تقصر عن المقصود منہا یا ہم یوں کہیں کہ عبارت میں کوتاہی ہے کہ وہ اپنے پورے مقصد غسل کفن والے کو سمجھا سکے۔ خیر دوسری سزا پوری ہو گئی، وثالثھا اور تیسری سزا زانی کی الجلد خاصہ صرف 100 کوڑے ہیں، 100 صوتن اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، وہ کی ضمیر جائے گی ثالث کی طرف۔ یہ تیسری سزا کس کو ملے گی؟ حد البالغ یہ بالغ شخص کی حد ہے جو کہ محسن بھی ہو، اذا زنا بصبیۃ جب یہ زنا کرے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ، لم تبلغ جو بچی 9 سال تک نہیں پہنچی، او مجنونتن یا یہ پاگل عورت کے ساتھ زنا کرے، وَإِنْ كَانَتْ بَالِغَةً اگرچہ وہ پاگل عورت بالغ ہی کیوں نہ ہو، شابن کان زانی ام شیخن زنا کرنے والا جوان ہو یا بوڑھا ہو، دونوں صورتوں میں اس کو سزا یہی ملے گی۔ وہ حد المرأۃ اذا زنا بہ طفل اور اس عورت کی حد جب اس کے ساتھ ایک بچے نے زنا کیا، نابالغ بچے نے، لم یبلغ جو بالغ نہیں تھا، تو اس کی بھی سزا یہی ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَوْ زَنَا بِهَا الْمَجْنُونُ اگر زنا کرے عورت کے ساتھ پاگل جو کہ بالغ بھی ہے پاگل، فَعَلَيْهَا الْحَدُّ تام تو اس عورت پر جو ہے کیا ہے پوری حد جاری ہوگی، وَهُوَ الرَّجْمُ بَعْدَ الْجَلْدِ یہ کہ پھر اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور پھر اس کو سنسار کیا جائے گا، البتہ ان کانت محسنۃ اگر یہ محسنہ ہے، لِتَعْلِيقِ الْحُكْم اس لیے کہ حکم رجم والا معلق کیا گیا ہے جناب اس عورت کے لیے برجمہا فی النصوص علی وطء البالغ کہ جب عورت بالغ مرد کے ساتھ وطی کرے، مطلقہ چاہے وہ بالغ عاقل ہو چاہے وہ غیر عاقل ہو یعنی پاگل ہو، فیشملو پس یہ مطلق بالغ شامل ہے المجنون پاگل کو بھی، وَلِأَنَّ الزِّنَاءَ بِنِسْبَةِ إِلَيْهَا تَامٌ اور دوسری بات یہ کہ یہ زنا اس عورت کے لحاظ سے تو تام ہے، عقل مند بھی ہے اور یہ محسنہ بھی ہے، سب کچھ ہے، بخلاف زنا العاقل بالمجنونۃ بخلاف اس زنا کے جو عقل مند کرتا ہے پاگل کے ساتھ۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ زانی مردنی دونوں عاقل ہونے چاہیے تو مرد کو سزا ملے گی۔ فإن المشہور بتحقیق مشہور نظریہ یہ ہے عدم ایجاب ہی اس مرد زانی کو واجب نہیں ہے رجم کرنا نس کی وجہ سے، وصالت البراءت اور ہم شک کرتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے پاگل عورت کے ساتھ زنا کی تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اصل یہ ہے کہ اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا۔ وربما قیل بالمساوات اور ایک قول کہتا ہے کہ بھئی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، عورت اگر پاگل مرد کے ساتھ کرے تو سنسار ہوگا، تو مرد بھی پاگل عورت کے ساتھ کرے تو سنسار ہوگا۔ اطراحا لروایت اس روایت کو کہتے ہیں کہ چھوڑتے ہوئے پھینکتے ہوئے، وہ استنادا الی العموم اور عموم کی طرف ہم نسبت دیتے ہیں کہ جو بھی زنا محسن کرے گا اس کو سنسار ہوگا۔ ولا یجب الحد علی المجنونۃ اجماعا اس پاگل عورت پر تو حد قطعا جاری نہیں ہوگی، اس پر اجماع کیا گیا ہے۔ ولا اقرب اول کا نظریہ کہ قول اقرب یہ ہے عدم ثبوت الحد ثبوت ہی کی مل جائے گی حد کی طرف، پاگل کو بھی جو ہے کیا ہے یہ سزا نہیں ملے گی، لانتفاء تکلیف اس لیے کہ پاگل جو ہے وہ تکلیف اور ذمہ داری سے خالی ہے، مرفوع القلم ہے،
الذی وہ تکلیف ہوا منات العقوبت جو معیار ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. کون سی سزا؟ الشدیدت وہ سزا جو سخت ہوتی ہے، الل جناب وہ جو ہے کیا ہے وہ محرم. ٹھیک ہے، اس نے حرام کام کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. وللاصل اور دوسری دلیل یہ کہ پاگل کو سزا نہیں ملے گی اصل کی وجہ سے. شک کرتے کہ اس پر سزا ہے یا نہیں، اصالت العدم کہتی کہ اس پر سزا نہیں ہے. ولا فرق فیہ کوئی فرق نہیں ہے اس پاگل میں بین المطبق وغیرہ ہی، وہ دائمی پاگل ہو، ہمیشہ پاگل ہو، یا کبھی پاگل ہوتا ہو کبھی پاگل نہ ہوتا ہو. البتہ اذا وقع الفعل منہ جب اس پاگل سے یہ زنا کا فعل واقع ہو حالتہ جنون کی حالت میں. وہذا هو الاشہر یہی نظریہ مشہور ہے کہ پاگل کو سزا اور حد نہیں لگے گی. وذهب الشیخان شیخ توسی اور شیخ مفید گئے ہیں. وتبعهما ابن البراج اور ان کی پیروی کی ہے ابن براج صاحب نے الی ثبوت الحد علیہ کہ پاگل پر حد جاری ہوگی. کل عاقل جیسے عقل مند پہ سزا جاری ہوتی ہے. اب اگر وہ رجم والی سزا ہے تو رجم، کوڑے والی ہے تو کوڑے والی. روایت ابان بن تغلب عن صادق علیہ السلام اس لیے کہ جناب ابان بن تغلب نے روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے قال اذا زن المجنون اول معتوہ جب زنا کرے پاگل بندہ یا معتوہ کم عقل بے وقوف 100% پاگل نہیں ہے لیکن عقل مند بھی نہیں ہے، تو امام نے فرمایا جلد الحد اس کو حد کوڑوں والی جاری ہوگی. وَإِنْ كَانَ مُحْسَنًا لیکن اگر یہی پاگل محسن ہے تو رجم پھر اس کو سنگسار بھی کیا جائے گا. قلت راوی کہتے میں نے کہا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ اے امام پاگل کو آپ کہتے ہیں سزا ملے گی، پاگل عورت کو سزا نہیں ملے گی. معتوہ کم عقل مرد کو سزا ملے گی، معتوہا کو سزا نہیں ملے گی. فقال تو امام نے فرمایا المرأۃ انما بتحقیق کہ عورت کے پاس تو جایا جاتا ہے کو ورجل یاتی لیکن مرد تو آتا ہے یعنی سوچ سمجھ کے آتا ہے. وانما یاتی اور بتحقیق مرد آتا ہے اذا عقل جب وہ عقل رکھتا ہے. کیف یاتی اللذت لذت کیسے حاصل ہوگی. وان المرأۃ انما تستکرہ جبکہ عورت بیچاری تو ناپسند بھی کرے تو بھی مرد اس سے اپنا کام نکال لیتا ہے. وَيَفْعَلُ بِهَا اور مرد اس کے ساتھ یہ کام انجام دیتا ہے. وَهِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا یہ بیچاری عورت تو سمجھتی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے مرد کو سزا ملے گی عورت کو سزا نہیں ملے گی. وَهَذِهِ رِوَایَةُ مَا عَدَمِ سَلَامَةِ سَنَدِهَا کہتے ہیں اس روایت کی سند ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس روایت میں ایک راوی ابراہیم بن فضل موجود ہے جس کو کتب رجال میں جو ہے کیا ہے اور جناب کہا گیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے سکہ ہونے کی گواہی نہیں دی ہے. ایک تو یہ کہ اس کی سند ٹھیک نہیں مشعرتن اور پھر دوسری یہ روایت بتاتی ہے بکون المجنون حالت الفعل بتحقیق پاگل جب یہ کام کر رہا ہے عاقلن وہ عاقل ہے. اما لکون الجنون یہ اتری ہے بھائی اس کو عاقل کیوں کہیں گے اس لیے کہ جنون اس پر عارض ہوتا ہے ادوارن کبھی وہ پاگل ہوتا ہے کبھی پاگل نہیں ہوتا ہے. او لغیر ہی یا ہم یوں کہیں کہ بھائی اس پاگل ہونے کے علاوہ کوئی اور ہم سبب کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو عقل تھی کما یدل علیہ تعلیل جیسے کہ یہ جو امام نے علت بیان کی تھی کہ یہ جانتا ہے کہ کیسے لذت حاصل ہو. فلا یدل علی مطلوبہم تو نتیجے میں یہ روایت ان کے مطلوب پر دلالت نہیں کرتی. ان کا مطلب یہ تھا کہ پاگل کو سزا ملے گی جبکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص پاگل ہے ہی نہیں تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے. ہم بھی قائل ہیں کہ اس کو سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.